بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علیکا یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قصہ حضرت شیث علیہ السلام کا۔ حضرت شیث علیہ السلام سب بھائیوں سے بڑے اور فضیلت میں زیادہ تھے۔ 10 بھائیوں کے امور دنیا میں شریک رہتے لیکن کچھ کام نہ کرتے۔ جب موسم کا وقت ہوتا بھائی حصہ ان کے گھر میں پہنچا دیتے اور اناج اور غلہ بھائیوں کا تمام ہوتا تب سب بھائی ان سے قرض و دام لے کر اپنے صرف میں لاتے۔ ایک سال بھائیوں نے ان سے یہ صلاح کی کہ اس سال کا غلہ ان کو ہم نہ دیں گے اور ہم ان کا قرض ان کو پھیر دیں گے، کیونکہ کسی کام میں ہمارے ساتھ وہ شریک نہیں ہوتے، بیٹھے بیٹھے حصہ ہم سے مفت لیتے ہیں۔ اسی سال حق تعالی شانہ نے ان کو پیغمبری اور کتاب عنایت کی تاکہ وہ اپنی قوم کو شریعت سکھائیں اور دین و ایمان کی راہ بتائیں۔ بعدہ سب بھائی ان سے راضی اور مطیع ہوئے اور ان پر ایمان لائے اور ہر سال ان کی قسمت عشر دیتے، اس سے عیال و اطفال کا اپنی نفقہ کرتے، یعنی اپنا خرچہ چلاتے۔ چند روز کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، نام اس کا نوش تھا۔ جب وہ بالغ ہوا شیث علیہ السلام نے اپنے دین پاک پر رہ کر اس دنیائے دون سے انتقال فرمایا۔ بعدہ نوش نے بھی باپ کے دین پاک پر ایک مدت رہ کر رحلت فرمائی اور خلیفہ ان کا بیٹا نام ان کا قینان تھا، وہ بھی باپ کے دین پاک پر چندے ثابت رہ کر ہزاروں خلق اللہ کو اپنے دین میں بلایا اور راہ ہدایت کی بتائی۔ بعدہ وفات پائی ان کے پیچھے ایک بیٹا محلائل نام قائم مقام ان کا رہا۔ وہ ایسے خوبصورت تھے کہ تمام جہان میں برابر ان کے کوئی نہ تھا۔ مغرب و مشرق سے خلائق ان کو دیکھنے آتی اور ہدیہ لاتی، یہاں تک کہ ان کے خاندان میں حشمت و عظمت و وقار و عزت ایسی پیدا ہوئی کہ ان کے برابر سارے عالم میں کوئی دوسرا نہ تھا، اور ان سے فرزند بہت پیدا ہوئے۔ آخر وہ اپنے دین پاک پر گزر گئے اور ان کا ایک بیٹا ایزد نام سب سے بزرگ تھا۔ بعضوں نے کہا کہ ان کا نام اوس تھا۔ محلائل نے جب دنیا سے رحلت فرمائی خلائق اطراف سے ان کی زیارت کو آتی اور تحفہ تحائف بہت سے لاتی۔ جب ان کی ملاقات نہ ہوتی تو مایوس ہو کر چلی جاتی۔ ایک روز ابلیس لعین نے بصورت ایک شخص کے نزدیک فرزندان محلائل کے آ کر کہا کہ زائران محلائل تم لوگوں سے بیزار ہیں، کیونکہ خلائق تحفہ تحائف لے کر بہت دور سے تمہارے والد مرحوم کے دیدار کو آتی ہے اور اسے نہ پا کر محروم ہو جاتی ہے۔ تب سبوں نے کہا کہ کیا چاہیے؟ شیطان نے کہا کہ ایک صورت اپنے والد کی شکل سے مشابہ بنانا چاہیے تو خلائق اس صورت کی زیارت کرے اور پوجے اور محروم نہ جاوے، تو اس کے باعث تمہاری عزت و حرمت بڑھ جاوے گی، اگر نہ کرو گے تو سارے عالم میں تم لوگ حقیر اور ناچیز ہوں گے۔ ابلیس نے جب یہ باتیں جتائیں تب سبوں نے رضا دی۔ ابلیس لعین نے حضرت محلائل کی صورت بنا کر ایک برقع ان کے چہرے پر ڈالا۔ تمام خلق اللہ اطراف عالم سے آ کر اس صورت بے جان کی زیارت کر کے چلی جاتی، اور 1-2 قرن یوں ہی گزرے۔ علم و عالم ان لوگوں میں سے منقود ہوئے اور سب گمراہ ہو گئے۔ شیطان مردود نے ان لوگوں کو بت پرستی میں ڈالا۔ بعدہ دوسری ایک قوم بزرگ کو جا کر مغالطہ و فریب دے کر کہا کہ تمہارے باپ دادا نے صورت محلائل کو پوجا، تمہیں بھی لازم ہے کہ اس صورت کی پرستش کرو، روح محلائل کی تم سے خوش رہے اور تم کو دولت زیادہ حاصل ہو۔ پس وہ لوگ بھی اس صورت کے پوجنے میں لگے۔ رفتہ رفتہ تمام عالم میں بت پرستی پھیل گئی۔ بعد اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام اخنوح تھا، جسے ادریس پیغمبر کہتے ہیں۔
تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب اخنو بن یردبن، مہلائل بن انوش بن قیطان بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نوح ابن لمک بن متوشلخ بن اخنو ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجادات: سب سے پہلے ستاروں میں نظر کرنا اور حساب کرنا آپ ہی سے ثابت ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کا ستاروں میں نظر کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ آپ کے حساب میں تخمینے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، یعنی اندازے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو القاء کرتا آپ وہی بیان کرتے، یعنی ستاروں کا حساب آپ کو بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ آج کے دور میں ستاروں کا حساب اور آنے والے واقعات کی خبر دینا حرام ہے، ان پر یقینی اعتبار کرنا کفر ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنے کو سب سے پہلے آپ نے رواج دیا۔ سب سے پہلے کپڑے آپ ہی نے پہنے، اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنے اور کپڑے وغیرہ کو ناپنے کو آپ ہی نے رواج دیا۔ سب سے پہلے اصلاح کی ایجاد بھی آپ ہی نے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ اسی آیت کریمہ میں بلند مقام کی طرف اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبوت کے منصب سے مشرف فرما کر اور اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب عطا فرما کر آپ کو رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ دوسرا معنی بلندی کا یہ ہے کہ آپ کو بلند مکان کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ذکر فرمایا۔ جہاں مکان کا ذکر ہو اس سے مراد مکان کی بلندی ہی ہوتی ہے، درجات کی بلندی مراد نہیں ہوتی۔ بلندی مکان کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی صحیح تر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان چہارم پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اب مجھے جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا۔ آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گئے۔ آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کا ارشاد فرمایا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلیں، زمین میں اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا واردھا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے۔ میں جہنم سے بھی گزر کر آ چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا
اپنا ارشاد گرامی ہے وما ہم منہا بمخرجین، جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات کے مطابق مجھے یہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا، اے عزرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیے، انہیں یہیں رہنے دو۔ آپ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ذکر ہیں جو اس وقت نازل اگرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے، لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا۔ نبی چونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے رکھتے ہیں، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہٰذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ حضرت شیث اور حضرت ادریس علیہ السلام پورا ہوا جو مختصر تھا۔ آئندہ انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔